یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منزل مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں۔ لہٰذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سمری بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سروپا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات۔ اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو پریس اسٹاپ کریں گے۔ I think سوال کر لیں پھر۔ ہاں جی چلیے باری 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 وقار سسی صاحب کو میں نے فلور دی پیس اس کو بہت بڑا سب کو ملا۔ ہاں جی کٹ گیا نہیں چلا۔ ایسے کیا اختلاف ہے میڈیا میں کہ ڈپٹی چیئرمین کا اپنا نام نہیں کیا ہے کہ ایک مسئلہ موجود تھا اور یہ دوبارہ کمیٹی کھا دی گئی؟ نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق کرائے سے سارے مسئلے طے کریں۔ حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا، تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے، حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے، اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی۔ جی سہیل ایک سیکنڈ، سہیل صاحب ایک منٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ جی آپ کہتے ہیں کہ اجلاس کی ہے اور یہ ووٹ لی ہے
उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या आप जाएंगे फिर हम अपने आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद ही इस पर कोई कदम उठाएंगे। सुहेल साहब मौलाना साहब ये बताएं कि सदर के हवाले से कोई मुआवजे की तहरीक या कोई ऐसी सूरत हाल में पीडीएम ने कोई फैसला किया है। अभी आप कह रहे हैं कि सदर की तरफ वज़ीर-ए-आज़म को रजू करना चाहिए था, तो इस हवाले से मुआवजे की तहरीक की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस पर आप क्या करें? नहीं, अभी इतने ज़्यादा नुकात हमारे ज़ेर गौर नहीं थे। जो एजेंडा हमारे साथ सामने था हमने उसी को फोकस रखा है। जी गुरबानी साहब कुर्बानी करते हैं। एक ही साइड से जैसे नंबर गेम की बात आई